بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی۔ ناظرین، جس طرح آپ سب نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے اس ملک میں ایک ہیجان برپا تھا، روزانہ مولانا فضل الرحمان سے اپوزیشن اور حکومتی ارکان ملا کرتے تھے اور ان کا ایک ہی تمنا ان کی تھی، اور وہ تمنا یہ تھی کہ حکومت چاہتی تھی کہ مولانا فضل الرحمان ان کے حق میں جو آئینی ترامیم لائی جا رہی ہے اس میں حکومت کا ساتھ دے، جبکہ اپوزیشن چاہتی تھی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان ترامیم کے حق میں اپوزیشن کا ساتھ دے اور حکومت کا ساتھ نہ دے۔ لیکن گزشتہ 3-4 روز سے ذرا یہ خبر آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ لیکن ناظرین، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو طوفان برپا کیا گیا تھا، یہ جو چائے کے پیالی میں ایک طوفان برپا ہوا تھا، کیا یہ طوفان ابھی تھما بھی ہے یا ابھی تک یہ برقرار ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے ناظرین کہ ابھی تک یہ طوفان برقرار ہے، کیونکہ جب سے حکومت نے ان آئینی ترامیم کو مؤخر کر دیا ہے تو اس کے بعد جو مختلف سیکیورٹی ذرائع سے، اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے جو خبریں موصول ہو رہی ہے وہ خبریں نارمل خبریں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے پرانے جو ان کے ایک ایم این اے رہے ہیں، جو کہ آج کل آزاد سینیٹر ہے، یعنی فیصل واڈا صاحب، ان کے طرف سے ایک بیان آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ بہت نکمے ہیں کہ صرف مولانا فضل الرحمان کو نہیں منا سکے اور اب تک ان ترامیم کو نہیں لاگو کر سکے۔ لیکن ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک نئی مہاجرائی کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ اب سب کو پتہ ہے کہ اس وقت قاضی فائزی صاحب جو ہے وہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور قانون کے مطابق اگر یہ تبدیلیاں نہیں لائی جاتی تو جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ ناظرین، جیسے قاضی فائزی صاحب کے بارے میں جب ان کے اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی تو یہ کہا جاتا رہا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہے، وہ ہمیشہ اپ رائٹ جج ہے، لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان سے اختلاف ضرور کیا، لیکن عمومی طور پر یہ سمجھا گیا کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب جو تھے ان کے فیصلے انصاف پر مبنی فیصلے رہے ہیں۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ان کے چند فیصلوں کے ساتھ اختلاف ضرور رہا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ماضی میں جب جنرل فیض پوری طاقت میں تھے تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی نوکری جو ہے وہ ختم کی جائے، ان کو بطور جج برخاست کیا جائے اور وہ آئندہ کے لیے جوڈیشری کا حصہ نہیں رہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ تمام تر باتیں آپ کے لشعور میں ہوتے ہیں، اور جب آپ پاور میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ حساب برابر بھی کرتے ہیں۔ ہم اس وقت پاکستان کی جو ایک سینئر ترین جج ہے جسٹس منصور علی شاہ، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت اپرائٹ جج ہے۔ انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، جبکہ ساتھ ساتھ پہ ان کی کوئی انیمیٹی بھی نہیں ہے، ان کے کوئی پریجوڈس بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کم از کم یہ چاہتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنے، اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہے وہ چیف جسٹس بنے۔ اس لیے یہ مختلف آپشن جو ہے ان پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان کے طاقتور ترین لوگ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ دونوں صاحبان جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بنے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس جو ہے وہ بنے۔ اس لیے ایک نئی مہاجرائی کا آغاز ہوا ہے، اور اب بھی جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ طوفان ابھی تھما نہیں ہے، ابھی بھی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جو 56 یعنی 56 ترمیم جو ہے موجودہ آئین میں لائی گئی تھی، تو اب شاید مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے ایک دفعہ پھر انگیج کیا ہے، جبکہ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے ظہرانے میں شرکت کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی تھی، تو ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ کسی بھی صورت ان آئینی ترامیم میں ووٹ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ بقول ان کے کہ پاکستان کے عوام نے اگر ان کو پارلیمان کا ممبر منتخب کیا ہے تو یہ ان کے ساتھ ایک امانت ہے، ان ووٹوں کا ایک امانت ہے، اس لیے وہ اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جو کہ کل تک پاکستان تحریک انصاف کے آنکھوں کا کانٹا تھے اور آج ان کی آنکھوں کا تارا ہے وہ، یعنی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ جو کل ان کے لیے ولن کا کردار ادا کرتے تھے، آج مولانا فضل الرحمان ان کے ہیرو بن گئے ہیں۔ لیکن ایک بات ناظرین ماننی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپنے بات پر کل بھی قائم تھا اور وہ آج بھی اپنے بات پر قائم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں شاید پاکستان کے تمام تجزیہ کار کم از کم اس بات پر اب متفق نظر آ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہے، وہ ہمیشہ وقت کے مطابق مناسب فیصلہ کرنے کا گر جانتے ہیں۔ لیکن اس وقت ناظرین، جس طرح ہم نے اپنے آغاز میں بھی کہا تھا کہ ایک عجیب سی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایک بیک ڈور رابطے کے ذریعے باقاعدہ
اراکین پارلیمنٹ کو، اس وقت کی حکومت کو، اس وقت کی اپوزیشن کو یہ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے مسائل حل نہیں کیے، اگر اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہوتی رہی، اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جاتا رہا، تو یقیناً اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن دونوں لوگ صرف افسوس ہی کر سکیں گے۔ ساتھ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کے جلسے کی ڈیٹ بھی بڑی قریب آ رہی ہے، اور جس طرح انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 24 ستمبر کو لاہور کے مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے، تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اجازت نہیں ملی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد میں جب پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ جلسہ مؤخر کیا اور دوبارہ انہوں نے جب جلسہ کیا تو بڑی شرائط کے بعد ان کو اس جلسے کی اجازت ملی تھی، لیکن اس جلسے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور دیگر جو ان کے چوٹی کے لیڈرز ہیں، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، بہت سخت تنقید کی تھی۔ اس لیے اب بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر اجازت دی بھی جاتی ہے تو دوسری صورت میں شاید پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم لیڈرشپ ہے ان سب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ لاہور میں جلسے کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف فل پاور میں آ گئی ہے۔ اب ان کے پاس اتنی پاور آ گئی ہے کہ وہ اس ملک کے طاقتور ترین ادارے یعنی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہی ہے، اس وقت کی حکومت کو چیلنج کر رہی ہے، اور یہ تمام تر باتیں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت موجودہ حکومت جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے آئندہ چند دنوں میں مزید چپقلش بڑھنے کا اندیشہ ہے، مزید افراتفری پھیلنے کا اندیشہ ہے، جبکہ ان کے درمیان جو جھگڑا ہے اس میں مزید تیزی آنے کے امکانات جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔